بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو آج کے عرفان القرآن کورس، جس میں ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے الحمد سے لے کر والناس تک انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس عظیم کلاس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سبھی لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے گھر بیٹھے اتنا خوبصورت اہتمام اور اس خوبصورت کلاس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ ہم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوں، آج کا لیکچر عرفان القرآن کورس کا تعارف اس پر مشتمل ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کورس کے بارے میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کورس آخر میں ہے کیا، اس میں کیا کیا ہم سیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کتنی رہنمائی موجود ہے اور ہمارا راستہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہم کس طرح اس کورس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے، اپنی افادیت کے لحاظ سے کس قدر اہم ترین کورس ہے۔ تو آئیے اس کورس میں جو حصے شامل ہیں سب سے پہلے ہم ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کورس کا حصہ ہے حصۃ التجوید، جس میں ہم قرآن مجید کی پروننسیشن سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس لفظ کو، کس حرف کو ہم نے ادا کس انداز میں کرنا ہے۔ دوسرا اس کا حصہ اور پورشن جو ہے وہ حصہ گرامر پر مشتمل ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو، اس کے ترجمہ کو سمجھنے کی ممکن حد کوشش کر سکیں اور یہ سیکھ سکیں کہ کس لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک کون سا پیغام پہنچایا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے مفاہیم قرآن۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ انسانیت کی ہدایت اور اس کی رہنمائی اور راہبری کے لیے اترا ہے۔ تو یہ رہنمائی، یہ راہبری، یہ ہدایت ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کی تفہیم حاصل کر سکیں، جب ہم قرآن مجید کے الفاظ کو درست پڑھیں گے اور اس کے پڑھنے کے بعد ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب ہم اس پر عمل کی راہ استوار کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے مقامات پر تشریح اور توضیح کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ یہ بھی کہیں کہیں جو معاملات اس مختصر وقت میں پیش آ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ سیکھنے کی اس میں کوشش کریں گے۔ پانچویں چیز، قرآن مجید چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو مومنین اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اس میں وہ اپنی بارگاہ کے قوانین، ضابطے، اخلاق اور اپنی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے، اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، اپنی ذات کی معرفت عطا کرنے کے لیے وہ ہماری ظاہری اور باطنی تربیت فرماتا ہے۔ تو اس باطنی احیاء کے لیے وہ کچھ کلمات ہمیں سکھا دیتا ہے، جن کلمات کے ساتھ ہم اس لائق بنتے ہیں کہ وہ کلمات، ان کلمات کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کو ہو سکیں۔ تو قرآنی دعائیں جو قرآن مجید میں مذکور ہوں گے، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنی حیات طیبہ میں وہ تلاوت فرمائی، ہم ان کے حوالے سے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اس کورس کا آخری کنٹینٹس ہے وہ سائنسی توضیحات ہیں۔ آج دنیا ترقی کر چکی ہے اور آج کے اس دور کو کمپیوٹر کا دور اور مشینی دور قرار دیا جاتا ہے۔ ہم اس کمپیوٹر کے دور میں، ہم اس تیز رفتاری اور سائنسی دور میں جب تک قرآن مجید کو جدید بنیادوں پر سیکھنے اور ان کو اپنی لائف میں جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جدید وقتی تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور جب ہم وقت کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتے تو وقت ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر گزر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے ان قرآنی تعلیمات، ان الہامی تعلیمات کی جدید بنیادوں پر
جو ہے بہت کم اس کی طرف دھیان اور توجہ دے رہے، جس کی وجہ سے مغرب ہم سے کہیں آگے نکل رہا ہے، اور اسلامک ممالک جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کبھی بھی کسی سے کم نہیں ہو سکتا، انسان کوئی بھی کم نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی سے کم ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کا نام لیوا بھی ہو اور وہ دنیا میں رسوا بھی ہو رہا ہو، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نام لیواؤں میں کہیں اخلاقیات کی، کہیں ان کی تربیت کی، کہیں نہ کہیں ان میں کوئی کمی بیشی ضرور رہ سکتی ہے۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی امداد میں کوئی کمی بیشی کسی صورت میں موجود نہیں ہے۔ ایک اور چیز، موضوعات قرآن۔ ہم قرآن مجید کو جدید موضوعاتی انداز میں کیسے دیکھ سکتے ہیں، کس آیت سے کون سا مضمون ثابت ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مختصر سا تعارف اس انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس حصے میں کون سی چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عصمت التجوید، اس میں ہم تجوید کا تعارف پڑھیں گے کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے، تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کیوں پڑھنا چاہیے، آخر اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، ہمیں کس وجہ سے اس کی طرف دھیان اور توجہ دینی ہے، آخر کچھ نہ کچھ تو اس میں خاص ہوگا۔ دوسری چیز عصمت التجوید میں وہ ہے مخارج حروف، کون سا حرف کہاں سے پڑھنا ہے، اس کی پروننسیشن کیسے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے جو حروف ہیں، حروف تہجی، ہر حرف کی ایک خاص صفت ہے، ان حروف کی صفات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مخارج حروف کا نقشہ دیکھیں گے کہ کس حرف کو ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے، تاکہ ہم اس نقشے کی مدد سے زبان کو اس کے صحیح مقام پر لگا سکیں، جس سے ہماری آواز درست انداز میں نکل سکے اور ہم اللہ کے کلام کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ قواعد تجوید پڑھیں گے تاکہ ہم ان قواعد کی روح سے قرآن مجید کے الفاظ کو بہتر انداز میں پڑھ سکیں۔ حروف مدہ کون کون سے ہیں، حروف نظائر حروف مدہ میں کیا آتا ہے، لحن کیا ہے، اور لحن غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو لحن کی اقسام ہے، لحن خفی ہے، لحن جلی ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے وقت جن چیزوں کا دھیان نہیں کرتے اور ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، قرآن مجید کے ان الفاظ کی ادائیگی کا حسن ہم سے مفقود ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، ان غلطیوں کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ یہ انتہائی مختصر سا تعارف ہے عصمت التجوید کا، ہم اس سے انشاءاللہ زیادہ کنٹیکسٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس گرامر میں ہم علم صرف اور علم نحو کا صرف تعارف پڑھیں گے، کیونکہ یہ دونوں علوم اپنے اپنے مقام پر بڑے ڈیپتھ میں جانے والے ہیں، ان کی بڑی تفصیل ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنے مختصر عرصے میں اور اتنی مختصر کلاس میں اس کا مکمل احاطہ کر سکیں۔ ہاں، ایسے اصول اور قواعد و ضوابط اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سمجھ عطا کی ہے، اس انداز میں جو ہے اس کو انتہائی عام فہم اور سادہ انداز میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم ممکن حد تک اس جو ہے علم صرف اور علم نحو نہ صرف اس کو سیکھ سکیں بلکہ اس کو قرآن مجید کے الفاظ پر اپلائی بھی کریں۔ اس گرامر میں ہم کلمہ کو سیکھیں گے، کلمہ کے ساتھ کلمہ کی اقسام آئیں گی، اسم اس کی اقسام اور اس کی علامات، فعل اس کی اقسام اس کی علامات، حرف اس کی اقسام اور اس کے جو باقی استعمالات ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ لوگ بڑا اس بات سے گھبراتے ہیں کہ گرامر بہت مشکل ہے، انشاءاللہ آپ کو مشکل محسوس نہیں ہوگی، صرف قرآن کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، اپنے محبوب حقیقی کے کلام سے سرگوشیاں کرتے ہوئے اور یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے براہ راست صرف مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ جب یہ ایمان اور یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو پھر قرآن مجید سیکھنے کے لیے
اس کے رموز میں، اس کے اسرار میں غوطہ زنی کے لیے ہمیں جتنا مشکل سے مشکل کام کرنا پڑے ہم اس سے گھبراتے ہیں۔ تو گردانوں سے گھبرانا نہیں ہے، اس میں ہم صرف مخصوص اقسام کی جو ہے گردانیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے اور فعل نہیں ہے۔ ان کے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، ان کی گردانیں سیکھیں گے تاکہ ہم لفظ کو پہچان سکیں۔ اس کا ترجمہ فعل ماضی میں کرنا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے فعل حال میں کرنا ہے، اس کا ترجمہ ہم نے فعل مستقبل میں کرنا ہے۔ تو یہ سبھی معاملات ہم حصہ گرامر میں سیکھ سکیں گے۔ گردانوں کے ساتھ ہم اس کی عملی مشق کریں گے۔ جب ہمیں گردانیں آ جائیں گی تو ہم قرآن مجید کے الفاظ کو جب تلاوت کریں گے تو اس میں جو آنے والا استعمال ہونے والا فعل ہے تو ہم فعل کو یہ دیکھیں گے کہ یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے، یہ مضارع سے تعلق رکھتا ہے، یہ امر سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اس قدر انشاءاللہ قابل ہو چکے ہوں گے کہ ہم لفظ کو دیکھ کر، صیغوں کو دیکھ کر ہم یہ پہچان سکیں گے کہ یہاں قرآن مجید کا کہ اس فلاں لفظ کا یہ ترجمہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس لفظ کی جو ہے حیثیت دیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ لفظ واحد ہے، تثنیہ استعمال ہو رہا ہے یا بطور جمع کے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ گرامر کی اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو یہاں لکھنا ممکن نہیں تھا، وہ انشاءاللہ ہم اس کو پریکٹیکلی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفاہیم قرآن میں ہم سب سے پہلے لفظی ترجمہ سیکھیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حصۃ التجوید ہے اور یہ مفاہیم قرآن ہے، یہ میں انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے روزانہ کی بنیاد پر پورے قرآن مجید میں انشاءاللہ یہ لفظی ترجمہ جو ہے یہ آپ کو سکرین شاٹ کی صورت میں، اسی طرح سلائیڈ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ تو آپ اپنی کلاس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس مختصر کورس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لفظی ترجمہ کے ساتھ ہم لفظ کا عام استعمال سیکھیں گے، عام بول چال میں ہم اس لفظ کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ تقریباً ہم قرآن مجید کے 40 سے 50% الفاظ ایسے ہیں جو ہم عام روزمرہ بول چال میں کسی نہ کسی صورت میں استعمال، ملتا جلتا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم لفظ سے مانوس ہو سکیں اور اس انسیت کے ساتھ ہم قرآن مجید کے ترجمے تک اپنی اپروچ کو ممکن بنا سکیں۔ اس کے بعد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی استاذیہ میں مکرم کا ایک انتہائی شاہکار ترجمہ جو اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے، جو انتہائی سائنسی بنیادوں پر اور بہت سارے انہوں نے تفاسیر کے مجموعے کو چھان بین کرنے کے بعد ایک انتہائی اہم ترین اور باوقار قرآن مجید کا ترجمہ کیا، ترجمہ عرفان القرآن۔ ہم اس عرفان القرآن میں سے یہ بھی روزانہ میں آپ کو ایک رکوع یا 2 رکوع یا 3 رکوع جو ہم تلاوت کریں گے اسی سے ترجمہ وہ یہاں سلائیڈ پہ پیسٹ کر کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ بھی روزانہ عرفان القرآن کے حصے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تفسیر قرآن میں ہم مختصر سی اقسام سیکھیں گے کہ قرآن مجید کی تفاسیر کن کن ان کی اقسام کیا ہیں، تفسیری نکات کے کس لفظ کو ہم کس انداز میں اور مفسرین نے غوطہ زنی کرتے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کہاں کہاں سے کیسے کیسے نکالے، یہ انتہائی مختصر وقت میں اور کسی آیت پر ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختصر سی تفصیل اس صورت میں بیان کی جائے گی کہ ہم اس قرآن مجید کا جتنا حصہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں پریکٹیکل لائف میں روزانہ کی بنیاد پر وہ ہماری زندگی میں کیا فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس مختصر تفصیل کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم نے قرآنی دعائیں سیکھنی ہیں، سائنسی توضیحات سیکھنی ہیں اور قرآن مجید کے موضوعات کو سیکھنا ہے۔ کورس کی اہمیت کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا موقع میسر آئے گا، عربی گرامر سے ہمیں آگاہی میسر آئے گی، جو مدارس میں اور دیگر انسٹیٹیوٹس میں یہ سالہ سال کا کورس ہے، ہم انشاءاللہ اس کو انتہائی مختصر وقت میں جو ہے وہ کورس مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں تفہیم قرآن بھی حاصل ہو رہا ہوگا۔ موضوع قرآن کی مدد سے ہم احکام الہی کی تفہیم کو حاصل کرنے کے، تفسیری نکات کے ذریعے قرآن مجید کے نور کو اپنے دل کا نور بنانے کی کوشش کریں گے، اپنے قلب کو منور کرنے کی کوشش کریں گے، قرآنی دعائیں سیکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سائنسی توضیحات اور سائنسی دلائل سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک ہی علوم کا منبع ہے، سبھی علوم یہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں، کوئی نالج ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہ کر دیا ہو۔ ہاں، یہ صرف اسی شخص کو میسر آتی ہے یہ چیز جو قرآن مجید کے معنی و مفہوم میں بہت اثر ہوتا ہے، جو قرآن سے جس قدر شغل رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس سے نسبت استوار کرتا ہے، اس کو اپنی رگ و جان میں جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے، قرآن مجید کا نور اس کے کردار سے اس قدر دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کورس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کو حصول ہے۔ دیکھیے، ایک عاشق اور ایک محبت کرنے والے شخص کا دستور، ضابطہ، قانون اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے گفتگو کرے، کوئی ایسا لمحہ آئے کہ وہ اپنے محبوب سے محو تکلم ہو جائے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم اپنے محبوب حقیقی سے چپ کے گفتگو کر سکتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ صرف الفاظ سے ہٹ کر یہ عقیدہ ہمارے قلب و ذہن میں اتر جائے گا تو یقین جانیے کہ قرآن مجید کی اس تلاوت کی لذت سے آشنائی حاصل ہوگی، تفہیم قرآن حاصل ہوگا اور ہمارا کردار روز بروز سنورتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ اس کورس کا مقصد ہے۔ کردار سازی، آج کل تعلیم کے مواقع بہت عام ہو چکے ہیں، تعلیم ہمارے گھر کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، مگر تربیت خالی ہے، تربیت کسی کام کی نہیں رہی۔ ہمیں اٹھنے بیٹھنے، معاشرے میں چلنے پھرنے اور ایک حقیقی مسلمان کی جو تصویر ہے، جو عکس ہے، وہ ہمارے کردار سے نظر نہیں آ رہا۔ تو تحریک منہاج القرآن کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ جہاں علوم و فنون سے آگاہ کرتی ہے، وہاں یہ کردار سازی کے لیے بھی ایک مکمل ضابطہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ علوم قرآنیہ سے واقفیت اس کورس کا مقصد ہے۔ قرآنی منہج سے ہی نجات کا ضامن ہے۔ دنیاوی و اخروی کامیابی کے حصول کے لیے کسی صورت میں کوئی اور راستہ ممکن نہیں جب تک ہم قرآن کی تحریف پر خود کو جھکا نہیں دیتے۔ کلام الہی سے محبت کا رشتہ مضبوط کرنا اور مستفوی انقلاب کا راہ ہموار کرنا، یہ اس کورس کا مقصد ہے۔ دیکھیے، ہم خدا کے دین کے غلبہ کے لیے خود کوشش کریں نہ کریں، قرآن مجید کا یہ اعلان ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے اپنے دین کو ہر صورت میں سبھی ادیان پر غلبہ دینا ہے۔ اب اگر ہم خدا کے دین سے خود جڑ جاتے ہیں تو غلبہ دینے کا وعدہ تو اللہ کی جانب سے ہو چکا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس نے تمام ادیان پر اپنے دین کو غلبہ دینا ہے۔ اگر ہم اپنا تعلق اس کے دین سے مضبوط کر لیتے ہیں تو ہمارا بھی ان فاتحین میں نام آئے گا، اور اگر ہم آج اس کے دین سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر یہاں بھی ذلت ہے اور اخروی بھی نجات ممکن نہیں۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خود کو خدمت دین کا اہل بنانا اور اہل بننے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اور تعلیم کا منبع اور مرکز جو کہ قرآن مجید ہے، سو قرآن سے ہمیں تعلق اور نسبت جوڑنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ کورس کے قواعد و ضوابط یہ ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کلاسز میں شمولیت کو آپ یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ 3 سے زائد چھٹیوں کی بلا اجازت آپ کو پرمیشن نہیں ہے، مینز کہ آپ نے 3 چھٹیاں بھی کرنی ہے تو اجازت کے ساتھ کریں گے۔ اجازت انشاءاللہ ہم سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، مجھ سے چھٹی لے سکتے ہیں، اور جو میرے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہی ہیں میم، آپ ان سے بھی چھٹی کی درخواست پیش کر سکتے ہیں۔ دونوں ہم لوگ ایڈمن ہیں، آپ وہاں سے چھٹی لے سکتے ہیں۔ چھٹی کے بغیر آپ کو اجازت نہیں ہے۔ روزانہ کے سبق کو کم از کم 2 دفعہ دہرانا۔ ایک دفعہ آپ اس وقت کلاس میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے کم و بیش 1 مرتبہ لازماً دہرانا۔ یہ کیسے دہرائیں گے؟ میں انشاءاللہ روزانہ کی ریکارڈنگ جو ہے
وہ اپنے یوٹیوب چینل پر بھیج کے آپ کو اس کا لنک بھی فارورڈ کیا کروں گا. اس میں ایک آدھ دن جو ہے وہ لیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے اپنے دفتری معاملات کو بھی دیکھنا ہے, اکیڈمی کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے, تحریک عبور کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کے کورس کو بھی. چونکہ قرآن مجید بیٹے ایک سمندر ہے, ہم اس سمندر سے ایک جو سمجھ رہے کہ ہم ایک ایسے مسافر ہیں جن کی مسافت بہت طویل ہے. تو ہمارے عزم میں, ہمارے حوصلوں میں, ہماری موٹیویشن میں کبھی کسی صورت میں کمی واقع نہیں آنی چاہیے تاکہ ہم اس نیک عمل کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. اس کو روزانہ دہرانا آپ وہاں یوٹیوب سے سن کے دہرا سکتے ہیں. یہ جو سلائیڈز پر مٹیریل ہوگا یہ آپ کے گروپ میں پرووائڈ کر دیا جائے گا, آپ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں. فیس بر وقت اور بغیر یاد دہانی کے ادا کی جائے گی. ہم نے دراصل اس کی فیس نہیں رکھی, وہ کچھ اس کے دیگر معاملات کے, اس کے انٹرنل معاملات کے اخراجات ہیں. 250 روپے پر ہیڈ ہیں جو آپ نے جیز کیش کے تھرو پہنچانے ہیں. تو اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیں گے کہ یہ فیس کیسے کنڈکٹ کرنی ہے. قرآنی تعلیمات پر عمل کو یقینی بنائیں. جتنا آپ روزانہ سیکھیں اس کو آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے کورس کا مقصد اس کو حاصل کیا جا سکے. جھوٹ بیٹے کسی صورت میں نہیں بولنا. آپ کو جو بھی پرابلم ہے, جو بھی مسئلہ ہے, اس کو سچائی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ آج کی کردار سازی کے لیے ایک بہترین اور کلیدی جو ہے نقطہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرنا. شرکائے کورس میں سے کسی سے بات کرنی ہے, نہایت شائستگی کا مظاہرہ کرنا ہے. کیونکہ دور و نزدیک سے مجھے خود نہیں پتا آپ لوگ کہاں کہاں سے اس کورس میں شامل ہو رہے ہیں اور کون کس کی گھریلو معاملات کس انداز میں ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کسی سے بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس بھی نہیں ہوگی. ہاں, معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے لوگ لازم و ملزوم ہیں. کہیں ضرورت پیش آ بھی جاتی ہے تو آپ نہایت سنجیدگی کا اظہار کریں گے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہاں سبھی لوگ جو ہے وہ ایک فیملی کی مانند ہیں, تو ہم اپنی فیملی کو کسی بھی پریشانی کی صورتحال میں ڈالنے سے گریز کریں گے. واٹس ایپ گروپ میں کچھ آپ شیئر نہیں کریں گے. سوالات کی صورت میں آپ براہ راست مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ میرے میسیج جو ہیں وہ آپ واٹس ایپ گروپ میں سبھی لوگ ان کو پڑھ سکیں اور ان تک میرا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. اگر آپ اسی گروپ میں ہی چیٹ کرتے رہیں گے تو بہت سارے لوگوں کو جو میرا بھیجا ہوا میسج ہوگا وہ میسر نہیں آئے گا. ہاں, کسی کا سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میں اس کی وائس ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا تاکہ سبھی لوگ اس کے جواب کو سن کر وہ بھی سن لیں گے کہ کس سوال کا کیا جواب بنتا ہے. امتحان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ 10 سے 15 دنوں کے بعد ایک ایم سی کیوز ٹیسٹ لیا جائے گا. جیسے آپ نے ابھی رجسٹریشن فارم فل کیا ہے, یہ اسی طرح کا ایک فارم ہوگا اور اس پر سوال دیے گئے ہوں گے. آپ نے ان سوالات کو حل کر کے فارم میں سبمٹ کرنا ہوں گے. ٹیسٹ لنک کے ذریعے یا براہ راست بھی ہو سکتا ہے. براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی طرح جیسے کلاس لے رہے ہیں اسی طرح بھی اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. کورس کے اس اختتام پر بھی آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا. امتحان کے بعد آپ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. فیس کا طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے بتا بھی دیا ہے اور ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کورس کا یہ جو دورانیہ ہے یہ ہم نے 6 ماہ متوقع طور پر رکھا ہے. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے, یہ ایک بہت لمبا سفر ہے جس کے لیے ہم جو ہے پرعزم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. ہم اپنے تمام تر زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس انداز میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ہر صورت میں ٹائم کو بھی دیکھنا ہے اور ڈیوریشن کو بھی دیکھنا ہے. لیکن یہ بات آپ سے وعدہ ہے بشرط زندگی اللہ صحت دے, اللہ زندگی عطا کرے, آپ کے ساتھ معاملات اسی طرح بدستور چلتے رہیں تو ہم انشاءاللہ اس قرآن مجید کو مکمل پڑھیں گے. چاہے وہ 6 ماہ میں ختم ہو جائے, 7 ماہ میں ختم ہو جائے, 5 ماہ میں ختم ہو جائے, ہمیں سال لگ جائے, پھر بھی ہم انشاءاللہ قرآن مجید مکمل پڑھیں گے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے. سند کے لیے بیٹا آپ کو منہاج القرآن نظامت تربیت, جہاں میں خود 15 کلاسز پڑھاتا رہا ہوں لاہور سے, وہاں آپ کی رجسٹریشن ہوگی انشاءاللہ عزوجل اور وہاں سے ہی آپ کو منہاج القرآن نظامت تربیت کی جانب سے اسناد میسر آئیں گے. سند کے حصول کے لیے 80% آپ کی حاضری جو ہے
یہ کلاسز میں یہاں ضروری ہے۔ سند کے لیے رجسٹریشن فارم، امتحان اور فیس کی ادائیگی، یہ 3 معاملات آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے۔ تقسیم اسناد، اسناد ہمیں کیسے میسر آئیں گی؟ آپ جیسے گھر میں بیٹھ کے آپ لیکچر لے رہے ہیں یہ، یا پھر ہم قرآن مجید کے اختتام پر چونکہ ہم ایک بہت بڑا اللہ کے فضل سے کارنامہ انجام دے پائے ہوں گے، تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک تقریب کا انعقاد کرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ تقریب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کا ہم فیصلہ انشاءاللہ لاسٹ پر جا کر کریں گے، یہ آپ لوگوں کی مشاورت سے ہوگا۔ اگر تقریب نہیں منعقد کی جاتی تو آپ کی اسناد آپ کو بذریعہ ڈاک بھیج دی جائیں گی، ڈاک خرچ آپ لوگوں کو خود پے کرنا پڑے گا۔ آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ تشریف لائے، آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اللہ رب العزت کی کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا جو لیکچر ہوگا